الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کاشف احمد اور آپ دیکھ رہے احمد ایکومنٹر یوٹیوب چینل۔ SST کے امتحانات کے لیے میں نے اردو کلاسز کا آغاز کیا تھا اور اس سلسلے میں نے بہت سارے لیکچر ریکارڈ کیے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ضرب الامثال اور محاورات بیان کروں گا، کیونکہ SST کے امتحان کے لیے یہ دونوں انتہائی اہم ٹاپک ہے اور بعض اوقات اس میں سے MCQs آتے رہتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے ٹاپک سے۔ ضرب الامثال کو اردو میں کہاوت بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے ایڈیم کہتے ہیں۔ ضرب الامثال وہ مکمل جملہ ہوتا ہے جو کسی خاص تجربے یا واقعے کے نچوڑ کے طور پر مشہور ہو جائے، یہ کہ بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ ضرب الامثال کی کچھ مثالیں میں نے نیچے لکھی ہے۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، آسمان سے گرا ہوا کھجور میں اٹکا، یعنی ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس جانا۔ ایک انار 100 بیمار، یعنی چیز توڑی ہو لیکن اس کے طلبگار یعنی چاہنے والے بہت زیادہ ہو۔ چراغ تلے اندھیرا، یعنی اپنوں کو فائدہ نہ پہنچانا یا قریبی نفس کا علم نہ ہونا۔ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، یعنی جس چیز کے ضائع ہونے کا ڈر ہو اس میں سے جو مل جائے غنیمت ہے۔ دریا میں رہنا اور مگرمچھ سے بیر، یعنی طاقتور کے زیر سایہ رہ کر بھی اسی سے دشمنی کرنا نادانی ہے۔ پھر ہے محاورات، جسے ہم انگریزی میں پروورب کہتے ہیں۔ تو محاورات کیا ہے؟ محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جو اپنی اصل معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور عموماً اس کے آخر میں نہ بھی آتا ہے۔ تو میں نے یہاں پر بھی محاورے لکھے ہے۔ یہ جو محاورے ہے یہ میں نے جماعت ششم سے لے کر 12ویں جماعت تک جو KPK کی ٹیکسٹ بک تھی، سرکاری ٹیکسٹ بک جو تھی، اس سے اٹھائے ہے۔ تو یہ SST کے امتحان کے لیے بہت اہم ہے۔ 3-5 کرنا، یعنی تکرار کرنا یا بات کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر پیش کرنا۔ خاک میں ملنا، یعنی برباد کر دینا یا مکمل طور پر تباہ و برباد کرنا۔ حمام میں ننگے ہونا، یعنی جب سب کے سب ایک جیسی برائی یا عیب میں مبتلا ہو۔ پیروں تلے سے زمین نکلنا، یعنی شدید خوف زدہ ہونا یا اچانک صدمے سے ہوش کھو دینا۔ پھر ہے گر سر پر اٹھانا، یعنی بہت زیادہ شور و غل کرنا یا ادم مچانا۔ پھر ہے آگ سے کیلنا، یعنی جان بوجھ کر کسی خطرناک کام میں ہاتھ ڈالنا۔ پھر ہے سیٹی گم ہونا، یعنی سخت پریشانی میں گھبرا جانا یا بالکل دنگ رہ جانا۔ پھر ہے بغلے بجانا، یعنی حد درجہ خوشی منانا یا خوشی سے اچھلنا کودنا۔ نقش قدم پر چلنا، یعنی کسی کی پیروی کرنا۔ آسمان سے باتیں کرنا، حد سے زیادہ بڑھنا یا بہت بلند ہونا۔ رفو چکر ہونا، یعنی بگانا یا فرار ہونا۔ اینٹ سے اینٹ بجانا، یعنی مکمل تباہ ہونا۔ چہل پہل ہونا، یعنی رونق ہونا۔ گہما گہمی ہونا، چمک دمک ہونا۔ نام روشن کرنا، یعنی عزت اور شہرت دلانا۔ سبز باغ دکھانا، یعنی جھوٹے وعدے کرنا، فریب دینا۔ کام تمام کرنا، یعنی ختم کر دینا، مار ڈالنا۔ آنکھ کا تارا ہونا، بہت عزیز ہونا۔ گھی کے چراغ جلانا، یعنی خوشی منانا، جشن منانا۔ مگرمچھ کے آنسو بہانا، یعنی دکھاوا کر کے رونا یا جھوٹا دکھ ظاہر کر کے رونا، جھوٹا جو دکھ ہے وہ ظاہر کرنا۔ دان کٹے کرنا، یعنی سخت سبق سکھانا۔ پھر ہے طوطا چشم ہونا، یعنی احسان فراموشی کرنا یا بے وفائی کرنا۔ پھر ہے 4 چاند لگانا، یعنی خوبصورتی یا اہمیت بڑھانا۔ پھر ہے دم دبا کر بگانا، یعنی خوف کے مارے بھاگ جانا۔ آپے سے باہر ہونا، یعنی حد سے بڑھ جانا یا کسی کے اثر میں نہ رہنا۔ عید کا چاند ہونا، بہت کم نظر آنا، مدتوں بعد ملنا۔ رنگ فق ہو جانا، یعنی چہرے کی رنگ بدل جانا۔ خوف یا پریشانی سے رنگت پھیکی پڑ جانا۔ چنگاری سلگنا، یعنی کسی بات یا واقعے سے غصہ یا حسد یا ناراضگی کا جنم لینا۔ شکست فاش، یعنی بری طرح ہار جانا۔ اور پھر ہے لوٹیا، یہ میں نے یہاں مجھ سے مسٹیک ہوا ہے، یہ لوٹیا، یہ ہے لوٹیا کاٹنا، یعنی لوٹ پوٹ ہونا۔ پھر ہے کان بھرنا، یعنی کسی کے خلاف بھڑکانا۔ 2-4 ہونا، یعنی سامنا ہونا، مقابلہ ہونا۔
ناک کٹوانا یعنی بدنامی کرنا، عزت گوانا، اپنا الو سیدھا کرنا یعنی اپنا مطلب نکالنا، آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جانا یعنی حیران رہ جانا، سر پر پاؤں رکھ کر بگانا یعنی بہت تیزی سے بھاگ جانا. پھر ہے انگشتے، یہ بھی کچھ لوگ انگشتے بد ندا ہونا کہتے ہیں یہ، لیکن یہ انگشتے بد ندا نہیں ہے، یہ انگشتے بدن، یہ جو ہے انگشتے بدن دان ہونا، یہ ہے انگشتے بدن دان ہونا. یہ یاد رکھیے، یہ کیا ہے؟ انگشتے بدن دان ہونا. بعض لوگ یہ انگشتے بد ندا ہونا کہتے ہیں جو کہ غلط ہے، یہ انگشتے بدن دان ہونا ہے، جس کی معنی ہے حیرت و تعجب میں ڈوب جانا، یعنی ایسی سچویشن جہاں پہ بندہ جو ہے یہ دانتوں میں انگلیاں دباتا ہے، یعنی بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے، تو اسے ہم انگشت بدن دان ہونا کہتے ہیں. پھر ہے پیش پیش ہونا یعنی آگے ہونا. پھر ہے 14ویں کا چاند ہونا یعنی بہت حسین ہونا. آستین کا سانپ ہونا یعنی چھپا ہوا دشمن ہونا. شیطان کی آنت ہونا یعنی انتہائی طویل یا نہ ختم ہونے والی چیز یا بات. اور پھر ہے اپنی منہ میاں مٹو بننا یعنی اپنے آپ کی تعریف کرنا. پھر ہے 9 2 11 ہونا یعنی فوراً بھاگ جانا. باغ باغ ہونا یعنی خوشی سے خوش ہونا. پھر ہے دل سے اتر جانا یعنی محبت یا عزت ختم ہو جانا. سر پر اٹھانا یعنی بہت زیادہ شور مچانا، ہنگامہ کرنا، شیخی. پھر ہے شیخی بگارنا یعنی اتارنا، اپنی تعریف آپ کرنا. ٹیس لگنا یعنی صدمہ پہنچانا. ہکا بکا رہ جانا یعنی حیران رہ جانا. سر دڑ کی بازی لگانا، انتہائی کوشش کرنا. منہ کی کانا یعنی شکست کانا. ایک آنکھ نہ بانا یعنی بالکل پسند نہ آنا. پھر ہے بونے سکیڑنا یعنی ناراض ہونا، بیزاری ظاہر کرنا. اور پھر ہے پانی پانی ہونا، آب آب ہونا یعنی بہت شرمندہ ہونا. جان میں جان آنا یعنی سکون و اطمینان ملنا. خوف دور ہونا. اور پھر اس کے بعد ہے ٹھکا سا جواب دینا یعنی صاف اور 2 ٹوک جواب دینا. بات کا بتنگڑ بنانا یعنی چھوٹی بات کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا. اور پھر ہے سام سونگ جانا یعنی اچانک خاموش ہو جانا. آنکھ کا تارا ہونا، بہت عزیز یا پیارا ہونا. تو یہ سارے جو ہے یہ محاورات ہے جو SST کے امتحان کے لیے بہت اہم ہے. پھر اس کے بعد ہے آنکھ بند ہونا یعنی وفات پا جانا. جان پڑ جانا یعنی زندگی کے آثار آنا، طاقت کا آنا، کمزوری دور ہونا. پھر ہے ٹوکرے کا آنا یعنی تکلیفیں اٹھانا. برہم ہونا یعنی غصہ ہونا. جبی بجبی ہونا یعنی ناراض ہونا. اور تیوری پر بل پڑنا یا پیشانی پر شگن پڑنا. دلجوئی کرنا یعنی تسلی دینا. جلی کٹی سنانا یعنی سخت اور طنزیہ باتیں کرنا. اور پھر اس کے بعد ہے نوبت آنا یعنی وقت یا حالات کا پہنچ جانا. پھر ہے شہرہ ہونا یعنی شہرت ہونا. ٹس سے مس نہ ہونا، کوئی اثر نہ ہونا. ناک میں دم کرنا، بہت زیادہ تنگ کرنا. جھاڑو پیر دینا، مکمل صفایا کرنا، مکمل چوری کرنا. صلوات سنانا، برا بلا کہنا، گالیاں دینا. بپر جانا، بہت غصہ ہونا. ادم مچانا، ہنگامہ یا فساد کرنا. قسم کھانا، کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا عہد کر لینا. اور پھر ہے دل سے اترنا یعنی عزت یا محبت ختم ہو جانا، جو میں نے پہلے بھی بتایا. سر پر چڑھنا، زیادہ پیار کی وجہ سے گستاخ ہو جانا. آوارہ ہونا یعنی نازل ہو جانا. اور پھر ہے ماتا ٹکانا یعنی کسی بات یا خطرے کا پہلے سے اندازہ ہو جانا یا شک ہو جانا. آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا یعنی بہادری سے سامنا کرنا. منہ پہ لانا، ناراض ہونا. رن پڑنا یعنی لڑائی ہونا، بہت آدمیوں کا مارا جانا. محشر بپا ہونا یعنی قیامت برپا ہونا. نہایت تکلیف اور پریشانی ہونا.
ہلچل مچانا، گتم گتا ہونا یعنی آپس میں لڑائی کرنا، ناک کا بال بن جانا بہت عزیز ہونا، ہاتھ بٹانا مدد کرنا، اور پھر ہے مٹھی میں کر لینا یعنی قابو میں کر لینا، بکیڑوں میں الجھنا یعنی فضول کام میں پنسانا یا پسانا، فضول کام میں پسانا یا فضول لڑائیوں میں الجھنا. جیسا کہ آپ اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ عقل مند لوگ سیاست کے بکیڑوں میں الجھنا پسند نہیں کرتے. پیشوائی کرنا یعنی رہنمائی کرنا، قدم جمانا، اپنی جگہ مضبوط کرنا، الٹے گنگا بہانا یعنی خلاف معمول کام ہونا، اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنا یعنی خود کو نقصان پہنچانا، جلتی پر تیل ڈالنا یعنی غصے یا جھگڑے میں مزید اضافہ کرنا، اور پھر ہے تل دھرنے کی جگہ نہ ہونا یعنی بہت زیادہ ہجوم ہونا، ہاتھوں کے طوطے اڑانا یعنی بہت زیادہ گھبرا جانا، ناک میں مکھی نہ بیٹھنے دینا یا بہت حساس ہونا، بات برداشت نہ کرنا، حکم سر آنکھوں پر ہونا یعنی خوشی سے حکم مان لینا، آنکھیں دکھانا یعنی غصے سے دیکھنا، آنکھوں سے گرانا یعنی عزت ختم کر دینا، آنکھیں بچانا یعنی بہت خوشی و قدر سے استقبال کرنا، 9-2-11 ہونا، بھاگ جانا، تارے گننا یعنی رات بھر جاگ کر گزارنا، بے چین یا پریشان ہونا، پانچو گھی میں اور سر کڑائی میں یعنی بہت زیادہ فائدے میں ہونا. یعنی ہم کہتے ہیں کہ آج کل جو ہے پلا کے پانچو گھی اور سر کڑائی میں ہے. ہوائی اڑنا یعنی گھبرا جانا، چہرہ زرد ہونا، پھر ہے منڈے لڑانا یعنی جھگڑا کروانا، وارے نیارے ہونا، بہت فائدہ ہونا، بے نقط سنانا، خوب ڈانٹنا یا برا بلا کہنا، سونگ رچانا یعنی دکھاوا کرنا، فریب کرنا، دل کی کلی کھلنا یعنی بہت خوش ہونا، زمین میں گڑ جانا یعنی سخت شرمندہ ہونا، اندھیر نگری چوپٹ راج، ایسا نظام جہاں نہ انصاف ہو اور نہ قانون ہو. جو آج کل کا قانون ہے اسے بھی ہم اندھیر نگری چوپٹ راج کہتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.